میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے پورا سال قرآن کھول کے نہیں پڑھا. اینڈ دنیا ایز کمپیئر ٹو آخرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگزامپل کیسے دی؟ ایز ایف تم ایک اوشن میں ہو اور اس میں انگلی اپنی ڈپ کرتے ہو اور جب انگلی نکالتے ہو سو جو انگلی پہ 2-3 ڈراپلیٹس لگے ہوتے ہیں نا، دس از دا لائف آف دس دنیا. صحابہ کے جب بھی سر کا تاج گرنے لگتا ہے، یعنی دین رائٹ لیفٹ ہونے لگتا ہے، وہ دنیا کو پھینکتے اور اپنے دین کو سنبھال لیتے ہیں. اور ہمارے لیے جب ہماری دنیا یعنی ہمارا جو سر کا تاج ہے وہ گرنے لگتا ہے، ہم اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں اور اپنی دنیا کو سنبھال لیتے ہیں. He died between all his wealth. بیچ میں جس پہ وہ ریلائی کرتا تھا، جس کے لیے ظلم اور زیادتی کی اور اسی پہ وہ ٹرسٹ کرتا تھا، that gold couldn't save him from dying through poverty and dying through starvation. Second country میں ایک کمیونٹی ویری پور بٹ ویری اسٹرانگ ریلیجیس کمیونٹی، انہوں نے ایک اسلامک یونیورسٹی سے ایک امام ہائر کیے، which is very rare to find a graduate imam for such a place. وہ لے کے آئے and they were very happy, very satisfied کہ الحمدللہ now we have an imam. وہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھائیں گے، تراویح پڑھائیں گے، رمضان میں اس دفعہ تراویح ہوگی and everyone was very happy. So the community decided کہ امام آئے ہیں تو ان کو ہمیں یعنی we have to honor him. اور ہر دن رمضان کے there were more than 30 houses but کچھ گھروں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس دن ہم بلائیں گے، اس دن ہم بلائیں گے. So there were 30 houses. انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم ان امام کو اپنے پاس افطاری کے لیے بلائیں گے. So ایک دن امام کسی گھر جاتے، دوسرے دن کسی گھر جاتے to have افطاری because he was called from جامعہ اسلامیہ and all the way to that country. تو انہوں نے کافی رسپیکٹ دینا چاہیے ان کو and which is very good ماشاء اللہ. اینڈ سبحان اللہ ایک فیملی کے پاس جب امام گئے، وہ فیملی ان کو بٹھا کے افطاری میں اور ڈنر میں بزی ہو گئی، اور جب واپس گئے تو دے گیو ہم دا فوڈ اینڈ دے ہیڈ اے ویری گڈ چٹ چیٹ اینڈ دین ہی لیفٹ فار دا مسجد اور تراویح کے لیے. بٹ لیٹر دے فاؤنڈ آؤٹ کہ انہوں نے اپنا کچھ پیسے، کچھ کرنسی اس ڈرائنگ روم میں رکھی ہوئی تھی ایک پرٹیکولر جگہ پہ جو امام کے جانے کے بعد وہاں پہ نہیں پڑی ہوئی تھی. اینڈ دے ور سرپرائزڈ. ہسبینڈ اینڈ وائف نے بڑا بیٹھ کے سوچا اینڈ دے تھاٹ ویل کہ کوئی ہمارے گھر میں کوئی اور شخص آیا ہے، کوئی انٹر ہوا ہے امام کے علاوہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں ہوا. تو صرف امام ہی گھر میں آئے تھے اینڈ ہی واز سٹنگ ایگزیکٹلی ویری کلوز ٹو دیٹ پلیس جہاں پہ وہ پیسے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. اینڈ دے فورگاٹ اٹ کہ یہاں پہ ایک ڈرائنگ روم ہے، تو بس انہوں نے چھپائے ہوئے تھے وہاں پہ. سو ان کا دل نہ بڑا خراب ہونا شروع ہو گیا امام کے لیے. جب آپس میں ڈسکشن کی تو دے they couldn't find any other option except the imam کہ انہوں نے ہی پیسے اٹھائے ہوں گے. انہوں نے مشورہ کیا کہ بات کریں نہ کریں، ان سے پوچھیں نہ پوچھیں، حیا شرم کی وجہ سے. تو امام سے کافی گیپ آنا شروع ہو گیا ان برادر کا جو وہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے. So he used to avoid the imam, he used to avoid talking to him. وہ مسجد میں نماز پڑھ کے پھر نکل آتے تھے اور کافی ڈسٹینس کریٹ ہو گیا ان کا ان امام کے ساتھ. اور تو پہلے کافی اچھا بانڈ تھا until a year passed away. سبحان اللہ. اگلے سال جب رمضان آیا تو سملر فیملیز نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم اس دفعہ امام صاحب کو دوبارہ بھی کریں گے. بٹ دس بردر واز ہیزیٹنٹ کہ نہیں، میں ایسے بندے کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتا جنہوں نے میرے پیسے چوری کیے ہیں اور سارا. بٹ دا وائف واز کافی ریلیجیس. تو انہوں نے کہا کہ خیر ہے، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیا پتہ ان کو پیسے کی ضرورت ہو، کیا پتہ ان کو کسی چیز کے لیے چاہیے ہو، مجبوری کی حالت میں ہو، انہیں لے لی ہوں، انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ دے گا، آپ ان کو معاف کر دیں. سو دے فارگیو دا امام اور انہوں نے گھر بلا لیا. جب گھر بلایا تو امام نے نوٹس کیا ان کا تھوڑا سا ایک اسٹرینجر بیہیویئر، دے ور اے بٹ ہیزیٹنٹ، ایک گیپ سا تھا. تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے، وہ ہمارا تعلق نہیں رہا. تو ہسبینڈ نے کہا کہ امام صاحب دیکھیں، میں آپ سے کلیئرلی بات کرتا ہوں، میرے دل سے بات جا نہیں رہی. آپ نے پچھلے سال میں نوٹس کیا ہوگا کہ میں کتنا آپ سے ڈسٹینٹ رہا اور میں نے آپ سے گپ شپ نہیں لگائی. کیونکہ امام صاحب دا پوائنٹ ہیئر از، اور جو بات یہ ہے وہ یہ کہ لاسٹ ٹائم ہم یہاں پہ تھے اور ہمارے پیسے یہاں تھے اور آپ کے علاوہ کوئی ہمارے گھر میں نہیں آیا تھا، اور اس کے بعد پیسے غائب ہو گئے. Did you touch the amount? The Imam said yes. اور امام کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے اور آنکھیں بھر آئیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے، اینڈ دے ور شاکڈ کہ یار امام نے کنفیس بھی کر لیا کہ انہوں نے پیسے ٹچ کیے تھے. تو امام نے کہا کہ یار میں ایسے نہیں رو رہا کہ
میں نے ان پیسوں کو ہاتھ لگایا تھا یا آپ نے مجھے ایکیوز کیا ہے. میں جب لاسٹ ٹائم آپ کے پاس تھا, یو گائز ور بزی ان کوکنگ دا فوڈ, تو جس طرح ابھی کھڑکی کھلی ہوئی ہے نا, اس دن بھی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ہوا چلی. جب ہوا چلی تو فلاں جو بیڈ سائڈ تھی اس کی جو شیٹ تھی وہ اوپر اٹھی, اور جو پیسے پڑے ہوئے تھے وہ ہوا کی وجہ سے بکھرنا شروع ہو گئے. سو میں نے ان پیسوں کو لیا, انہیں کلیکٹ کیا, اور سامنے جو آپ کی لائبریری سی ہے چھوٹی سی, اس میں قرآن پڑا ہوا تھا, میں نے ان کو لے کے اس قرآن میں رکھ دیا ان پیسوں کو. میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھے ایکیوز کیا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے پورا سال قرآن کھول کے نہیں پڑھا. پورا سال گزر گیا, یو گائز ور ورڈ اباؤٹ یور ویلتھ اینڈ منی, بٹ یو نیور ٹچ دا قرآن, اور آپ کو اس بارے میں کچھ دکھ نہیں ہے. آپ نے پورا سال اس قرآن کو کھول کے نہیں پڑھا. اینڈ دس از وائی آئی ایم کرائنگ رائٹ ناؤ, کہ میری کمیونٹی اور مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ پورا رمضان گزر گیا اور آپ نے قرآن نہیں پڑھا, پورا سال گزر گیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا. اینڈ سبحان اللہ, دس شوز دا اسٹیٹ آف آر امہ رائٹ ناؤ. آج کل کا جو میں سمجھتا ہوں نا 21st سینچری کا جو نعوذ باللہ من ذالک جو ایک خدا بن چکا ہے, وہ اٹس ناٹ اٹریکشن ٹو اپوزٹ جینڈر, اٹس ناٹ فیم, اٹس ناٹ لائکس, اٹس ناٹ قتل, اٹس دا منی اٹ سیلف, اٹس دنیا اٹ سیلف.